السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرطبی کہتے ہیں علامت کو پہلے ظاہر کرنے اور لوگوں کو آگاہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو غفلت سے جگا دیا جائے، ان کو توبہ کے ذریعے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے ذریعے اپنی ذات کے بارے میں محتاط رہنے پر اکسایا جائے۔ قیامت اچانک قائم ہو جائے گی تو کہیں یہ افسوس ہی نہ رہ جائے کہ نیک اعمال نہیں کر پائے، مہلت نہیں ملی یا موقع ہی نہیں ملا۔ لوگوں کو علامت قیامت کے ظاہر ہو جانے کے بعد غور و فکر کرنا اور اپنی آخرت کی تیاری کریں تاکہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے اپنے وعدے کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ سے وہ اجر بھی سمیٹ سکیں۔ یہ علامات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ تو اصل میں بات کیا ہے؟ نصیحت کا وقت ہے۔ نصیحت کا وقت کیا ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، اس اہم دن کی تیاری کر لیں جو ہماری زندگیاں بدل کر رکھ دے گا۔ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور آخرت ہی باقی رہنے والی چیز ہے۔ آج ہم علم سے متعلق بات کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں علم سے متعلق کیا علامت قیامت بتائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ علم دین نہ اٹھ جائے۔ علم کے اٹھائے جانے سے علماء کے اٹھائے جانے اور جاہلوں کی کثرت مراد ہے، یعنی کہ علماء فوت ہو جائیں گے، جاہلوں کو سردار بنا لیا جائے گا، اور جب کوئی باقی رہے گا ہی نہیں عالم تو جاہل ہی امام بن جائیں گے، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ یعنی کہ علماء کا اٹھایا جانا ہی علم کا اٹھایا جانا ہے، اور علماء کی وفات ہی اصل میں زمین کی ویرانی کا سبب بنتی ہے، اس لیے کہ علماء کے ساتھ ہی علم دین بھی دفن ہو جاتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ کائنات کی اصل اصلاح تو علماء کرتے ہیں، اور علماء نہ ہوں تو لوگوں کا حال جانوروں جیسا ہو جائے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر۔ تو عالم کی موت ایک مصیبت ہوتی ہے، اور اس مصیبت میں کمی اس وقت واقع ہوتی ہے کہ اس کمی کو پورا کر لیا جائے اور کوئی دوسرا عالم اس کا نائب بن جائے، اور علماء کو چاہیے کہ علم کو پھیلائیں اور مجالس کا اہتمام کریں۔ کیوں؟ کیونکہ علماء کی موت ہی سب سے بڑی مصیبت اور تباہی کا سبب ہے۔ زیاد بن لبید سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے ضائع ہو جانے کی بات کی تو میں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اور ہمارے بچے تو پڑھتے ہی ہیں، یعنی قرآن پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اور آگے بھی ہم اس سلسلے کو پڑھاتے ہی رہیں گے، یعنی کہ ہمارے نسلیں، ہماری اولادیں پڑھتی رہیں گی، تو جب ہم اتنا کچھ پڑھ رہے ہیں تو علم کیسے ضائع ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ علم سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو علم ضائع ہو جائے گا، یعنی لوگوں میں جہالت عام ہو جائے گی، دنیا کمانے کے پیچھے لگ جائیں گے، قناعت لوگوں کے اندر ختم ہو جائے گی، دنیا سے محبت بڑھ جائے گی، مال کی خواہش میں لوگ اس علم کو چھوڑ دیں گے جس سے ان کی دنیا اور آخرت بہتر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کپڑے کے بیل بوٹوں کی طرح سے اسلام مٹتا چلا جائے گا، اور یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا کرتا ہے، کیسے رکھتے ہیں، قربانی کیوں کی جاتی ہے، صدقہ کس لیے دیا جاتا ہے۔ ایک ہی رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتاب کو مٹا دیں گے۔ بوڑھے لوگ کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے لا الہ الا اللہ سنا تھا، یعنی کہ ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ ہم میں سے کوئی ایک لا الہ الا اللہ بھی کہنا بھول جائے گا۔ ہمیں نمازوں کا ہوش نہیں ہوگا، ہم روزوں کو نہیں جانیں گے، قربانی دینے کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ جہاں تک اس حدیث کی بات ہے تو اب دیکھیں آج ہماری مساجد میں کتنے ہی نمازی ہیں جو فجر کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو صرف نماز جمعہ کے لیے جاتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو بس عید کی ہی نماز پڑھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ آج کا وقت ہے، آج سے 50 سال کے بعد جو لوگ نماز خود نہیں پڑھتے، کیا ان کی نسلیں نماز کو پہچانیں گی؟
اور آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو روزے کا کوئی خیال نہیں کہ روزہ رکھنا بھی ایک فرض عبادت ہے، اور جب آج وہ نہیں رکھتے تو کیا ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر روزے کا نام و نشان بھی باقی رہے گا؟ اسی طرح قربانی ہے، جس کے بارے میں آج بڑے بڑے لوگ اٹھ کر کہتے ہیں قربانی کیوں کی جاتی ہے، قربانی کی کیا ضرورت ہے، اتنا تو گوشت ضائع ہوتا ہے، اتنی گندگی ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر تو لوگوں کی مدد کر دی جائے۔ تو آپ دیکھیں آج جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، کیا ان کی آئندہ کی نسلوں میں کوئی قربانی کا اسپیکٹ باقی رہ جائے گا، کوئی علم رہ جائے گا؟ اسی طرح صدقہ دینا، لوگ آج چیریٹی کہتے ہیں کہ چیریٹی بس انسانیت کو دے دی جائے، اور صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو تو ٹالتا ہے، مگر ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے لوگوں کو دینے کی، ہمیں خود اتنی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو کیا دیں۔ تو کچھ نسلوں کے بعد کیا صدقے کا بھی کوئی کانسیپٹ رہ جائے گا ہمارے اندر؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے متعلق ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ کچھ عرصے تک اگر ہم نے دین پریکٹس نہ کیا، ہم نے دین کو اپنی نسلوں تک باقی رکھنے کی کوشش نہ کی، تو پھر آج ہمارا دین تو ہم تک ہے مگر ہماری نسلوں تک یہ دین نہیں جائے گا، اور وہ لوگ یہ کہیں گے ہاں ہم نے اپنے باپ دادا کو لا الہ الا اللہ کہتے سنا تھا، اور ہم بھی وہی سن کر کہہ دیتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی علم ہمارے اندر نہیں۔ اسی طرح سے لوگ جو ہیں وہ نااہل لوگوں سے فتوے لینا شروع کریں گے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب حقیر کی طرف علم آ جائے گا، یعنی کہ لوگ جو ہے علم لینے کے لیے جب ایسے لوگوں کے پاس آ جائیں گے کہ جن کے پاس علم کم سے کم تر ہوگا، تو اس کے مطابق انہوں نے کہا تو پھر لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ یعنی کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جب لوگ اپنے فتوے علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی کسی نہ کسی خود ساختہ خواہش کی بنا پر دیں گے۔ اور اسی طرح ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ جھوٹی احادیث یا جھوٹی باتوں کی اشاعت کر جائیں گے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آخر زمانے میں ایسے جھوٹے دجال لوگ بھی آئیں گے جو تمہارے پاس جھوٹی جھوٹی باتیں لے کر آئیں گے اور تمہیں ایسی ایسی دین کی نئی اختراع سنائیں گے کہ جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے نہ سنا ہوگا، اور ایسے لوگوں سے تمہیں بچنا چاہیے کہ وہ گمراہ ہیں اور تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہا وہ آئندہ بہت بڑے اختلافات کو دیکھے گا، تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کو اور خلفاء کی سنت کو پکڑے رہنا اور داڑھوں سے مضبوط پکڑ لینا۔ یعنی کہ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں ایمان، ہماری نسلوں میں قرآن، ہماری نسلوں میں اللہ کا دین باقی رہ جائے، تو ہمیں آج ہی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب پر کتنا عمل کرتے ہیں، کتنا اس کو پڑھتے ہیں اور کتنا اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور اپنی آئندہ کی نسلوں میں بھی یہ علم ہم چھوڑ جاتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہمارا علم سے متعلق علامت قیامت تھی، اور سب سے آخری جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے اس علم سے متعلق کہ جس کے بارے میں نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، نظر بھی آ رہی ہیں، اور ہمیں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو پہچان بھی سک رہے ہیں، تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو اصل علم کی طرف لے جانا ہے، قرآن اور سنت کے علم کی طرف، جس سے ہمیں فائدہ ہوگا، ہماری آخرت کا فائدہ ہوگا، ہماری نسلوں کو فائدہ ہوگا، اور ہمارے اسلام کو فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔